ان کے لیے اجر کبیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ قرآن کریم کا وہ بھی بڑے شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ کہ آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور آپ تلاوت کرنے میں دقت پیش آتی ہے، صحیح تلاوت نہیں کر سکتے، رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اٹک کر قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ریوارڈ اس کو ملے گا، ایک ریوارڈ پڑھنے کا، دوسرا ریوارڈ کوشش کر پڑھنے کا، اللہ اجر کرنے کا، ان کے لیے بڑا اجر، اس کی بشارت ملتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، روشنی کی طرف ہم کو لے کر چلے، اور جب قرآن کریم آتا ہے ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی سے اندھیرے چھٹتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے سامنے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں کس طرح کی برائیاں تھیں، کس طرح کے مسائل تھے اور کس طرح کے لوگوں کی ذہنیت تھی، بار بار اس طرح کے واقعات ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتابوں انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف۔ تو اندھیرا سب تھا، اندھیرا یہ تھا کہ شراب پی جاتی تھی، اب جب یہ کتاب آ گئی تو شراب پینا بند ہو گئی۔ اندھیرا یہ تھا کہ وہ لوٹ مار ہوتی تھی، قرآن کریم میں اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے، رات میں لوٹ مار ہوتی تھی، صبح کے وقت لوٹ مار ہوتی تھی، یتیموں کو مار کر جائے گا، وہ اندھیرا تھا۔ لیکن جب یہ کتاب آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب کی تعلیمات کے سامنے رکھی تو زندگی بدل گئی، لوٹ مار کر اب وہ امن کا مقام محسوس کرتے ہیں۔ لڑکی جب پیدا ہوتی تو اس کو مار دیا جاتا، یہ مسئلہ وہاں پر اس وقت موجود تھا، یہ گناہ اس وقت ہوتا ہے، لیکن جب یہ کتاب آئی تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ انسانی اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا، اس کے جو مسائل تھے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں بلکہ روشنی ملا۔ تو آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو وہ گناہ آج کے آپ نظر آئے گا، بلکہ ان کا خواب بدلا نظر آئے گا۔ حکومت کی سرپرستی میں شراب بیچی جاتی ہے، لائسنس بازار پر دیا جاتا ہے، اور شراب کی کیا بات ہے، ایسے کتنے گھر آپ کو ملیں گے کہ جہاں چولہا نہیں سکتا، اس لیے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ شراب میں پیسے نکالا جاتا ہے۔ لیکن ہماری کی موجودگی میں، قرآن کریم کی موجودگی میں وہ میرا موجود تو بڑی حیرت کی بات کو معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں روشنی جل رہی ہے لیکن پھر بھی اندھیرا۔ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو آپ اس کا احمد کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کا یہ معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں مسائل موجود ہیں۔ لڑکی کو اس وقت پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا، آج ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا، فیمیل فوٹیسائڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ایسی بہت سی ریاستیں ہمارے ملک کی جہاں پر مرد اور عورت کا ریشو بری طرح سے متاثر ہے، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، راجستھان ہے اور نارتھ کی دیگر اسٹیٹس میں ریاستیں ہیں جہاں پر خواتین کو اس قدر آ جاتا ہے، پیداوار سے پہلے مار دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر 100 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو 16 سال کی عمر تک پہنچتے ان میں سے 60% غائب ہو جاتے ہیں، تو کہاں جاتے کسی کو نہیں معلوم۔ 100 لڑکیاں پیدا ہو، ریکارڈ میں درج کیا جاتا ہے کہ 100 لڑکیاں پیدا ہوئی، لیکن 16 سال کی عمر تک 100 لڑکیاں نہیں رہتی بلکہ 40 کے آس پاس رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ عورتوں پر اس وقت بھی ظلم ڈھایا جاتا تھا، آج بھی ظلم ڈھایا جاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی موجودگی میں کیوں یہ مسائل موجود ہیں۔ ناقل ہم تو یہ بات نہیں مانتے قرآن کریم مسائل حل نہیں کرتے، ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم مسائل حل کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مسائل حل نہیں ہو پاتا۔ تو اس بات پر ہم کو غور کرنے کا قرآن کریم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ ترقی کا یہ راز ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، بغیر فنی ہیلپ کے، بغیر پیسے کے آپ اپنے کاروبار نہیں چلا سکتے۔ کچھ دن چلا لے گا لیکن یہ ہمیشہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اثاثہ چاہیے، اس کے وسائل چاہیے، اس کے ریسورسز چاہیے، اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اس کے بغیر وہ اپنے کاروبار نہیں چلا سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایز اے فیکٹ ہمارے معاشرے میں، جیسے کہ پتا
کہ اگر آپ اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں تو روشنی آپ کو جلانا ہے. کسی کمرے میں اندھیرا ہو، کروڑوں روپیہ کرتے ہیں وہاں، تو وہاں روشنی نہیں آتی. اٹس اے فیکٹ کہ جہاں اندھیرا اس وقت دور ہو سکتا ہے، روشنی وہاں پر آ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہ بات لکھ دی. اٹس اے فیکٹ کہ اگر آپ ترقی کریں گے تو اس کتاب کی بنیاد پر ترقی کریں گے. ان اللہ یدعو بہذا القرآن اقوام ویدعو بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھاتا ہے. لوگ اگر ترقی کرتے ہیں تو اس کتاب کی بنیاد سے ترقی کرتے ہیں، اور اگر لوگ ناکام ہوتے ہیں، ذلت ان کے حصے میں آ جاتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ وہ قرآن کریم سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بات دیکھ لی کہ اگر کوئی خوف ترقی کرے گی تو بس اس کتاب کی بنیاد پر. تو اس کتاب میں ترقی کا راز چھپا ہے. یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ آپ کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے، آپ کا گھر کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے. برائی میں جب آپ دیکھیں تو ان کو آپ کس طرح سے دور کریں، یہ کتاب آپ کو بتا ہے. اس لیے ترقی کا راز ہے. ترقی کا راز کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جادو کرتی، بلکہ جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے کتاب. یہ کتاب بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے، ایک صحیح اور سچے اور سیدھے راستے پر آپ تعلق ہے. اور جب کوئی سچے راستے پر سیدھے راستے پر چلتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے. کوئی خوف چلتی ہے تو وہ ترقی کرتی ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب بھی ہم نے اس قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑ گیا ہماری ترقی. اگر میں اقبال دیکھوں کہ وہ زمانے میں معاوضے تھے قاری قرآن، پہلے تو مسلمانوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے سائنس میں ان کے کنٹریبیوشنس ہیں، آرٹس کے میدان میں ان کے کنٹریبیوشنس ہیں. بہت سی کتابیں بھی آج تحقیق بات ہوئی. آج جو سائنسی اصول ہمارے سامنے ہیں ان کے موجود ہمارے میں آبا ہوتا ہے، ان کے انویٹرس ہمارے میں آبا ہوتا ہے. بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں آئے اور چلے گئے. ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی انسائکلوپیڈیا جیسی تھی. ہر علوم میں امام ابن تیمیہ کو آپ لیجیے، امام غزالی کو لیجیے، ابھی حال صاحب شاہ ملدار امام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لیجیے. ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہر علم کے ماہر. قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح کا ویژن ہمارا براڈ کرتا ہے. آج یہ بات مشکل ہم کو نظر آتی ہے. کسی سائنس ٹیچر کو آپ پوچھیے وہ آرٹس کے بارے میں نہیں بتا سکتے، کسی آرٹس ٹیچر کو پوچھیے وہ سائنس کے بارے میں نہیں بتا سکتے. تو محدودیت لمیٹیشن ہمارے پاس ہے. لیکن جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. آپ کو قرآن کریم آفاق کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی یہ قرآن کریم کی تعلیمات انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین اللہ پر ایمان رکھنے والے آپس میں بھائی. اس کی یہ تعلیم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ہمارے ہوتا ہے. تو یونیورسل براڈرہڈ کا جو تصور ہم سامنے رکھتے ہیں وہ اس قرآن میں جائے. تو قرآن کریم کو شد نظر عطا کرتے ہیں، آپ کے ویژن کو براڈ کرتے ہیں، آپ کی خیالات کو صحیح رخ عطا کرتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ قرآن ترقی کا راز. جب آپ اس سے اپنے آپ کو جوڑ دیں گے، وابستہ کریں گے، تو پھر آپ ترقی کریں گے. عصمت لمن تمسک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کی زینت ہے جو اپنے آپ کو سے جوڑ لیتا ہے. وہ نجات لمن تبع، اور شخص کے نجات جو اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے. پھر ایک واقعہ بتاتا ہے قرآن کریم کے بارے میں، خود قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. روشنی انسان کی فطری ضرورت ہے کیونکہ اس کو ہر وقت اس کا سابقہ پیش آتا ہے. پانی انسان کی فطری ضرورت ہے، اور جو انسان کی فطری ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے. سورج کی روشنی جو ہمیں ملتی ہے اس کے لیے ہم کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. پانی جو ہم کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی فطری ضرورت ہے. تو قرآن کریم کی تعلیمات بھی اسی طرح کی فطری ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ترقی نہیں ممکن، اس کے بغیر آپ کا مثال حل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی اور دوسرا آپ کا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا کہ یہ قرآن کریم فطری ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال ہم کو دی ہے فطری ضرورت کے تناظر میں، اس کے پرسپیکٹو میں. یہ کہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں دسترخوان بچھاتے ہیں، اس لیے بچھاتے ہیں کہ کھانا بھی ہماری فطری ضرورت ہے. دن میں 3 مرتبہ ہمارے ہاں کھانے کا رواج ہے، تو دن میں 3 مرتبہ دسترخوان بچھاتے ہیں. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاضر قرآن معدوبۃ اللہ، کہ یہ قرآن کریم کے اللہ کا بچھا دسترخوان. فاقبلوا معدوبۃ مستطاع، تمہاری جتنی استطاعت اس کے حساب سے تم آگے بڑھو اور اسے استفادہ کرو. جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا ہی ہم کھاتے ہیں، چاہے کتنی اچھی چیزیں رکھی ہوئی کیوں نہ.